بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ ایک بات تو طے ہے، یہ ہم سبھی مانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کو ارادہ اور اختیار دیا اور اس کو عقل دی۔ یہ چیز کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کو دو رستے دکھا دیے، اچھائی کا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ ہے، دوسرا گمراہی کا رستہ ہے۔ دونوں راستے بتا دیے، دونوں کے نتائج بھی بتا دیے، کتاب میں واضح کر دیے کہ یہ نیکی کا راستہ، اس پر چلنے کے یہ فوائد ہیں، اگر اس پر نہیں چلو گے تو یہ نقصانات ہیں۔ اگر نہیں چلو گے تو ارادہ اختیار بھی دے دیا بندے کو کہ تیری مرضی ہے تو اس پر چل، تیری مرضی ہے تو اس پر نہ چل، اور تیرے اس جو ارادہ اختیار دیا گیا ہے اس کا تجھ سے آخرت میں حساب کتاب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا تجھ سے۔ آزادی ہے لیکن اس کا آخرت میں حساب ہے، اور اسی لیے یہ بندے کا حساب ہے۔ اب یہ اتنی واضح بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، یعنی کہ اگر بندے کو دو رستے دکھائے گئے ہیں، دو آپشن سامنے رکھے گئے ہیں بندے کے، تو وہ ایسے ہی بندے کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں یا ایسی ہی مخلوق کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں جو صاحب اختیار اور ارادہ ہو۔ جو صاحب اختیار، ارادہ اور عقل نہیں ہے اس کے سامنے کیا رکھنا کہ یہ دو رستے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ آپ اندھے کو کیا بتائیں گے کہ جو دیکھ کے چلنا، اگر تم دیکھ کر نہ چلے تو تم کنویں میں یا آگے گڑھا ہے اس میں گر جاؤ گے۔ آپ آنکھوں والے سے ہی کہو گے کہ آگے جا رہے ہو، خیال سے گزرنا، رستے میں گڑھا ہے یا رستے میں کوئی اور خطرہ ہے تو خیال سے گزرنا۔ تو جو عقل رکھتا ہے، ارادہ اور اختیار بھی رکھتا ہے، اسے بچنے کی بھی اس کے پاس طاقت ہے، تو اسی کو ہی آپ کہیں گے۔ تو یہ اتنی واضح بات آ چکی ہے، تو اس میں کسی قسم کا مطلب شک و شبہ نہیں رہتا۔ میں بہت ساری آیات بھی آپ کے سامنے قرآن کے قانونی پہلو، قانونی اسلوب، انداز اور مزاج، اور اس کا جو سائنسی اسلوب اور مزاج ہے اس پر بھی آیات آپ کے سامنے بہت ساری پیش کر چکا ہوں، اگر اور تو کے عنوان کے تحت۔ اگر یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ بہت ساری آیات چیز میں نے عرض کی ہیں آپ سے، یہ سائنسی انداز ہے کہ اگر یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں بچتا، کوئی التماس و ابہام کیا کوئی باقی رہ جاتا ہے، یا خفیف سی غلط فہمی کا بھی امکان ہے کہ سلسلہ کائنات اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ کوئی شک ہے اس میں؟ کوئی ذرا برابر بھی کوئی اس میں خفیف سی کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اتنا بیان کرنے کے بعد کہ نہیں، تمام کائنات کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے تحت رواں دواں ہے، قوانین بھی اس کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے تحت ہی چل رہا ہے، ایسے نہیں چل رہا۔ اور دوسری بات، انسان صاحب اختیار و ارادہ اور اپنے فیصلوں اور اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، یہ بات بھی طے ہے۔ تو یہی ہے نا، اس کو ارادہ اور اختیار اسی لیے دیا گیا ہے، صاحب اختیار اور ارادہ ہے، رستے دو بتا دیے گئے، عقل دے دی گئی، اس کی ہدایت کا بندوبست خارج سے کیا گیا انبیاء کرام پر کتابیں نازل کر کے۔ باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں ہمارے سامنے ان کی ہدایت ان کے اندر ہے، یہ بات بھی میں کر چکا ہوں، ان کی ہدایت ان کے اندر ہے، اس کی جتنی ان کے اندر ہے اتنی اس کے اندر بھی ہے، مگر اس کو اضافی عقل دی ہے، اس جو خارج سے اس کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے انبیاء کرام پر وہی نازل، اس کو سمجھنے کے لیے اس کو عقل دی گئی ہے اور ادر اختیار بھی دیا گیا ہے۔ چاہے تم اس کی بات کو مان، چاہے نہ مان، مانے گا یہ فوائد ہیں، نہیں مانے گا تو یہ نقصانات ہیں، اختیار ہے بندے کے پاس۔ اب دیکھیں نیکی کا راستہ ہے، بدی کا راستہ بندے نے پیدا کیا، یہ بات بھی نقطہ یہاں سے سمجھ لیں۔ بدی اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ابس نہیں پیدا فرمائی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سورۃ آل عمران کی 191 نمبر آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز
ما خالقتا حاضہ باطلاً، کوئی چیز باطل پیدا نہیں فرمائی، تو بدی بھی بندے نے پیدا کی ہے۔ یہ چلیں بحث اور اس طرف معاملہ چلا جائے گا، جو میں صرف سر دست یہاں، انسان صاحب اختیار، ارادہ اور اپنے فیصلوں اور اپنے مال کا ذمہ دار ہے۔ زندگی کے ہر دو راہے پر اس کے سامنے غلط اور صحیح دونوں راستے واضح طور پر موجود ہوتے ہیں، اور اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جون سا راستہ چاہے منتخب کر لے۔ تو بات صاف ہے، کلیئر ہے۔ وہ جس راستے پر چلے گا اس کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہی تقدیر ہے۔ وہ جس راستے پر چلے گا اس کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ عزت والے راستے پر چلے گا تو عزت مل جائے گی، ذلت والے راستے پر چلے گا ذلت مل جائے گی، ہدایت والے راستے پر چلے گا ہدایت مل جائے گی، گمراہی والے راستے پر چلے گا گمراہی مل جائے گی، رزق کو کشادہ کرنے والے راستوں پر چلے گا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ پتہ کرنا چاہیے رزق کس طرح کشادہ ہوتا ہے۔ جو تنگی والے راستوں پر چلے گا تنگی مل جائے گی۔ جو بھی بندہ کرے گا، وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں پہلے کی، یہ نہیں لکھا کہ فلاں بندے نے یہ کرنا ہے، جو بندہ بھی یہ کرے گا۔ پھر میں بات کو دہرا دیتا ہوں، وہ جس راستے پر چلے گا اس کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اسے قانون مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ ہم بہت بات کرتے ہیں کئی دفعہ مکافات عمل، مکافات عمل کو آپ سمجھ لیں۔ مکافات عمل، قانون مکافات عمل کیا چیز ہے؟ وہ جس راستے پر چلے گا اس کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ ہے قانون مکافات عمل، جو اٹل ہے اور غیر متبدل ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یعنی آپ عزت والے راستے پر چلیں تو آپ کو ذلت نہیں ملے گی، آپ ہدایت والے راستے پر چلیں گے تو آپ کو گمراہی نہیں ملے گی۔ یہ اٹل ہے، یہ غیر متبدل ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات طے ہے پہلے دن سے، روز ازل سے ہم جسے کہتے ہیں، یہ بات طے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ چلے تو عزت والے راستے پر اور وہ ذلیل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور چلے تو بندہ اپنے رزق کو کشادہ کرنے والے راستوں پر، جو قرآن نے بتائے ہیں، جو نظام قرآن نے دیا وہ ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں اس طرح شاید رزق میں کشادگی ہو جائے گی کہ میں چوری کروں تو فلاں فلاں کروں۔ خیر، یعنی یہ ہے قانون مکافات عمل۔ عام ہم لفظ کیا بولتے ہیں؟ جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ یہ ہے بنیادی اصول زندگی کا بنیادی اصول کیا بنا پھر؟ جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ میں سر دست آپ کے سامنے یہی بات کرنا چاہتا تھا، قانون مکافات عمل، کہ جو رستہ آپ منتخب آپ نے کرنا ہے، انتخاب آپ کا ہے، کیونکہ آپ کو عقل دی گئی ہے، ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، اور جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ بس یہ مختصر سی بات میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اور سوچنا ہے اس بات، جو کرو گے اب یہ کیسے ہو گیا؟ بات ہوتا نا کہ بھی آپ نے رستہ یہ اختیار کیا تھا اس لیے یہ ایسا ہو گیا۔ یہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے، یہ کیا بندہ بات کو میرے یار یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے راستہ ایسا اختیار کیا، تو انہیں کام ایسا کیا جس کا نتیجہ یہ تھا، پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو بات ایک میں ضمناً یہ بات کر دوں کہ ہر مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، دین اسلام میں یہ ہے نا فرض، تو یہ کوئی معمولی سی بات ہے، یہ غیر معمولی بات ہے۔ دیکھیں یہ علم آپ نے حاصل کرنا ہے کہ اس راستے پر چلیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا، اس راستے پر چلیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ بات آپ کو علم سے حاصل ہو سکتی ہے نا، تو اس بات کا علم حاصل کریں۔ جب قرآن کہتا ہے فرض ہے، دین اسلام کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، تو یہ علم حاصل کریں آپ کو پھر ہی پتہ چلے گا کس میں عزت ہے، کس میں ذلت ہے، کس میں کشادگی ہے، کس میں تنگی ہے، کس میں ہدایت ہے، کس میں گمراہی ہے۔ تو وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ، وہ اس کے قوانین ہیں، اس کے تحت آپ کو مل جائے گی۔ جب وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قانون کے تحت آپ کو ہدایت ملی۔ ہدایت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے آپ کے سامنے دعوت آئی، آپ نے اس کو تحقیق کی، دیکھا، پرکھا، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ بات درست ہے۔
جو کفار جو اس وقت آپ کی دعوت کو قبول نہیں کی، تو وہ قرآن نے اس کی بات کا بتا دیا کہ باہمی ضد اناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، ورنہ ان کے بات ان کے سامنے آ چکی تھی، ایمان سامنے آ چکا تھا۔ تو میں بس یہی بات کرنا چاہتا تھا، قانون مکافات عمل جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔